السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور بلکہ قرآن کو اگر دھیان سے سیکھا جائے، اس کی ٹرانسلیشن دھیان سے پڑھی جائے تو ہمیں عربی بول چال بھی آ جاتی ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ چونکہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری طرف 1 قدم بڑھائے گا میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان نازل کیے ہے، بس کوئی اس کو یاد کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنے۔ تو آج ہم دیکھیں گے قرآن کو قرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے، جیسے ذَلِکَ الکتاب۔ قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ۔ تو اصل میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا میسیج زبانی کلامی کنورسیشن کی صورت میں اللہ کے نبی کے سینے پر اتارنے آئے تھے، اتارا، اور یہ قرآن ہر بندے سے بات کرتا ہے، اللہ کا پیغام دیتا ہے، ہر بندے کو اللہ کا میسیج دیتا ہے۔ پھر آپ کے بعد اس کو کتاب کی صورت میں لکھا گیا، اور جس طرح کتاب ایک پوری اتھینٹک کتاب ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، کوئی پنچویشن کی غلطی نہیں، کوئی گرامیٹیکلی غلطی نہیں، اور 1400 سال گزر چکے ہیں، اس میں آج تک کبھی کسی نے کوئی غلطی نہیں نکال پایا کوئی شخص۔ اور اس کے علاوہ اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے ابھی تک، اور اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم کچھ قرآن کے بارے میں، کچھ سورہ الفاتحہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ الفاتحہ مکیہ، سورہ الفاتحہ مکیہ ہے۔ بہت سے لوگ سورہ کو چیپٹر کہتے ہیں، آیت کو ورس کہتے ہیں، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ بائبل والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نعوذ باللہ وہاں سے چرایا گیا ہے، اور ویسے بھی ورس کوئی شعر یا کوئی نثر کا ہو سکتا ہے، ورس سینٹنس بھی کو بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے مقامات پر ایک آیت تو چل رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سے سینٹنسز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا، اللہ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، 2 3 آیات لگتی ہیں اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ الفاتحہ، فاتحہ کے مطلب ہے کھولنے والی، کیونکہ یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، پیش لفظ جس کو کہتے ہیں، آغاز ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں مختلف تفاسیر میں، جیسے کہ آیا ہے اس سورہ کو سورہ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سبع من مثانی بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، الشفاء بھی کہتے ہیں، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المسئلہ، الصلاۃ، یعنی اس سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری دعائیں، ساری کی ساری دعا اس کے اندر ہے، اس کو ہی پڑھ لیں تو پوری دعا اس کے اندر ہے، سب ہم نے تقریباً مانگ لیا اللہ سے۔ اور دم کا طریقہ یہ ہے کہ اس سورہ کو ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، 7 دفعہ پڑھیں گے،
اور دم کریں گے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا جو تکلیف ہے، بیماری ہے، اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں ایک کچھ لوگ تھے، وہ کسی بستی پر سے گزرے، تو بستی والوں نے خیر ان کی وہ کھانا وغیرہ تو نہیں دیا، ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں کیا۔ وہاں بستی کے باہر انہوں نے ڈیرا ڈالا اور رات گزاری۔ اسی بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا اور وہ پھر ان کے پاس بھاگے آیا۔ آپ کو کسی کو دم جھاڑا منتر آتا ہے، اس وقت یہ فیمس تھا، لیکن لوگوں کو وہ والا دم جھاڑا نہیں آتا جو غیر شرعی تھا۔ ان لوگوں کو سورہ الفاتحہ آتی تھی، اور سورہ الفاتحہ یہ لوگ پڑھتے گئے اور پھونک مارتے گئے، اور ان کی سردار کو شفا حاصل ہوگی۔ گفٹ کے طور پر انہوں نے ان کو 30 بکریاں دی اور صحابہ نے وہ قبول کر لی۔ اس جو سورہ ہے اس سے دم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے شفا حاصل بھی ہوتی ہے۔ یہ سورہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سورت کی فضیلت میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور ایک زوردار آواز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا یہ آسمان کا پہلا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر آج آیا ہے، یہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے سلام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی، اور انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو 2 نور دے کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ 2 نور، اس طرح کے 2 نور کبھی کسی نبی پر نہیں اترے تھے، اور وہ 2 نور تھے سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جو شخص ان 2 سورہ الفاتحہ یا پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد کچھ چیز طلب کرے یا کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ گویا کہ اس سورت کی اس قدر زیادہ فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سیدنا ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کی سب صورتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ، اور کہا یہ وہی صورت ہے جو 7 من مثانی یعنی 7 آیات والی سورہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے قرآن عظیم دیا گیا ہے۔ تو یہ سورت تمام صورتوں سے زیادہ افضل ہے اور بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ پھر اس صورت ان عبادت ابن صامت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سورہ الفاتحہ پڑھنا نماز میں لازمی ہے، یہاں تک کہ اگر امام کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ الفاتحہ امام کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے، اس کے بعد خاموشی سے قرآن کو سنیں گے۔ اس کے بعد یہ سورہ مکی ہے، تو جو مکی سورہ ہیں اور مدنی سورہ ہیں وہ ہم دیکھیں گے ان میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے۔ مکی سورہ وہ سورہ ہوتی ہیں جو مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری۔ فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال۔ 40 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور 13 سال اللہ کے نبی مکہ رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی 10 سال مدینہ رہے۔ وہ جو 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے ہیں، ان 13 سالوں کے درمیان میں جو سورہ نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور اگلے جو 10 سال جو مدینہ میں گزارے اس دوران اللہ کے نبی پر کوئی صورتیں نازل ہوئیں تو مدنی صورتیں ہیں۔ اس دوران میں اگر اللہ کے نبی کسی اور شہر میں بھی چلے گئے اور وہاں پر بھی کوئی سورہ نازل ہوئی تو وہ مکی ہی کہلائیں گی، اور جب آپ مدینہ تھے تو اس دوران اگر کوئی صورتیں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ مدینہ سے باہر تھے اور کوئی صورت یا کوئی آیا نازل ہوئی تو وہ مدنی ہی کہلائیں گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مستقل رہائش پذیر مدینہ یا مکہ میں تھی۔
اور ان میں ایک اور بہت ڈفرینس ہے، جو مکی سورہ ہوں گی وہ زیادہ تر توحید پر بیس کرتی ہیں، آخرت پہ بیس کرتی ہیں، یعنی تقریباً مکی دور کے 13 سالوں میں 10 سال آلموسٹ اللہ کے نبی پر ایک ہی چیز بار بار اترتی رہی، وہ تھی اللہ کی پہچان۔ وہ لوگ شرک میں، بدعت میں اور بہت سی خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں لا الہ الا اللہ کو پہلے پختہ کیا، اس کے بعد باقی احکامات نازل ہوئے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر انذار یعنی ڈرایا گیا ہے آخرت سے، اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے۔ پھر مدنی سورہ کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں توحید بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آداب زندگی بھی ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے دین کے مسائل بھی ہیں۔ تو اس طرح سے جو مکی سورہ ہیں اور مدنی سورہ ہیں ان میں ایک خاص ڈفرینس ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کا ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔